أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو غریب لوگ بیٹھتے تھے، مکہ مکرمہ کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہ بیٹھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان غریب لوگوں کا دفاع فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کے ذریعے آزمایا، یعنی ان سرداروں کو، ان مشرکین مکہ کو ہم نے غریب لوگوں کے ذریعے آزمایا۔ آزمائش کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو مال دے دیا لیکن غریب لوگوں کو ایمان دے دیا۔ اب ان غریب لوگوں کو ایمان دے کر ان بڑے لوگوں اور ان سرداروں پر فوقیت دے دی۔ اب آزمائش اس طور پر تھی کہ جب یہ غریب لوگ ان بڑے لوگوں کو، ان سرداروں کو، ان وڈیروں کو دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ ہمیں دین سکھلائیں گے، یہ ادنا لوگ ہمیں دین سکھلائیں گے۔ اور آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی مال کے اعتبار سے ہلکا ہو، وہ اگر کسی کو کوئی دین کی بات بتلا دے تو اس پر تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اور تبصرہ بھی اس طرح کہ جس کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے وہ دین بھی بتلا رہا ہوتا ہے اور اس دین پر لگا رہا ہوتا ہے، جبکہ دین یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح کہ اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی بات دین کی ہے تو دوسرے کے پاس بھی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے سیکھا ہے اس کو آئے گا، جس نے نہیں سیکھا اس کو نہیں آئے گا۔ تو یہ جو غریب لوگ تھے یہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے تاکہ کوئی بات مل جائے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں یہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال عطا کیا ہے اس کا حساب بھی ہونا ہے، تو وہ تو دیں گے حساب، اور یہ حساب نہیں دیں گے، ان کے پاس مال ہی نہیں ہے تو حساب کس چیز کا دیں گے؟ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ 500 سال پہلے جنت میں، تو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ان کو، یعنی ان امیر لوگوں کو ان غریب لوگوں کے ذریعے آزمایا، لیقولوا، تاکہ یہ کہیں اہؤلاء، یہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، ہمیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا، یہ لوگ ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا، یعنی ان وڈیروں نے، ان سرداروں نے یہ کہا کہ یہ غریب لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، ہم پر کیوں نہیں کیا؟ اصل میں تو احسان ہم پر ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، ہمیں دنیا جانتی ہے۔ تو یہ اسلام نے آ کر یہ فرق ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، فرمایا کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں،
یہی ہوتا تھا یہود و نصارہ میں کہ یہ جو یہودی تھے، اگر کوئی امیر گھرانے کا بندہ زنا کر لیتا تو اس کو چھوٹی موٹی سزا دے کر چھوڑ دیتے، اور اگر کسی غریب گھرانے کے بندے سے زنا ہو جاتا تو اس کو پھر سنسار کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، یہ جان جان ہے، اگر کسی غریب کی جان گئی تو اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا، اگر کسی امیر کی ہے تو اس کا بھی بدلہ دینا۔ اور آج کل ایسے ہی ہے، اگر کوئی غریب مر جاتا ہے، غریب قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قتل پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں چلا گیا، ایسا گم کر دیا جاتا ہے، ایسے چکر دے دیے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں چلا گیا، کوئی پیروی کرنے والا بھی نہیں ہوتا، 2 دن 4 دن وہ دنیا میں مشہور ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں چلا گیا۔ اور اگر کسی امیر کا کتا بھی مر جائے تو پوری سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ بھی کتا مر گیا، یہ جانور تھا، یہ اللہ کی مخلوق تھی، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے، ادھر سے بندہ مر گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، ادھر سے کتا مر گیا تو اس کا بھی حساب۔ تو یہ فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ جانتا ہے۔ یہاں بات چلے گی شکر سے، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت دی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ کے شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا، شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ یہ نہیں ہے اگر مال آ گیا ہے تو تکبر ہے، اگر مال آ گیا ہے تو کسی کو دیکھنا نہیں ہے، کسی کی طرف نظر ہی نہیں ہے، کسی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی مالدار آ گیا تو اس کو چیئر پر بٹھانا ہے، اپنے ساتھ بٹھانا ہے، اور اگر کوئی غریب آ گیا تو اس کو نیچے بٹھا دینا ہے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جو 1400 سال پہلے تھی کافروں میں اور مشرکین میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہنیت کو ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جب مدینے میں گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، تو بھائی چارے کا مطلب بھی یہی تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ غریب ہے یہ امیر ہے، جب 2 آدمیوں کو بھائی بنا دیا، چاہے وہ امیر ہے یہ غریب ہے، اب بھائی برابر ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتے، ضرور جانتے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اب ان لوگوں کی تعریف جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا، فرمایا جب آپ کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیاتوں پر ایمان لے آتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ، آپ ان کو سلام کیجئے، بڑے مشکل مراحل سے گزر کے آئے ہیں، یہ بڑی مشقتیں برداشت کر کے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو سلام کیجئے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر دیا ہے، یعنی ان کے اوپر مہربانی کرنا، رحم کرنا اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا۔ انہ من عمل منکم سوءا، اگر ان میں سے، اگر تم میں سے کسی سے کوئی برا عمل ہو بھی گیا نادانی میں، پھر اس نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی تعریف فرمائی اور ساتھ ساتھ فرما دیا اگر ان کے ساتھ کوئی، ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی ہو بھی گئی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایمان کی حیثیت ہے، ایمان والوں کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ایمان والوں کی ہے، اس وجہ سے ایمان کے آدمی اپنے قدر کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے جو حیثیت عطا فرمائی ہے اس حیثیت اپنے کو برقرار رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایمان بھی مل گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مال بھی مل گیا تو پھر ایمان بھول گیا، نہیں، پھر بھی ایمان یاد رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا میں آدمی اگر زندگی ایمان والوں کے ساتھ گزارتا ہے، اگر زندگی لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ گزارتا ہے تو یہی کام آنے والی چیز، اور اگر تکبر کی زندگی گزارتا ہے،
بڑھائی کی زندگی گزارتا ہے وہ کسی کام آنے والی نہیں ہے، دنیا میں بھی رسوا کرے گی، آخرت میں بھی رسوا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ